والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے بغیر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں کھانا پینا سونا یہاں تک کہ دم کیا ہوا پانی پینا بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ عبادت کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ضمن آپ کے لیے جائز ہو جائے گی. اگر کسی کو یہ دعا آگے میں یاد نہیں ہے اعتکاف کی کبھی تو سنت اعتکاف کی اس کو اپنی زبان میں یہ دوہرانی کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو یہ بھی آپ کے اعتکاف کی نیت ہو جائے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اعتکاف کی نیت کریں گے. ایک بہت پیارا شعر ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں اور شاید حضور اعلیٰ حضرت کی محبت میں کبھی کبھار ہمارے لبوں پر بھی آ جاتا تھا کہ وادی رضا کی کوہ تمہارا رضا ہے. وادی رضا کی کوہ تمہارا رضا ہے جس سمت دیکھیے یہ علاقہ رضا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ وادی کہنے والے نے جو کہا ہے دیکھیں زندگی میں بندہ اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے کسی جنات کو بھیجا ہے بندے کو انسان کو بھیجا ہے ان مقصد کے تحت بھیجا ہے. اس کا مطلب کہ انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے بھیجنے کا دنیا میں اللہ کو. اب اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے اور انسان کرتا ہے کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا ایک مقصد ہے. اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ کا ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے. اب جس بندے نے شیئر کرا کوئی کیا کہا وادی رضا کی کوہ ایمانہ اس کی ذہن میں کچھ تو کچھ ناقص ہے. یہ تھا ہم دیکھتے چلتے ہیں وادی رضا کی کوہ ایمانہ رضا کا ہے تو سب سے پہلے ہم مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہیں. مکہ منورہ کی طرف چلتے ہیں کہ وہاں پر بھی بات کیا ہے سنے ہوں گے جو گئے ہوں دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی وادیاں بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں. تو اس گھاٹی میں ان وادیوں میں حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں ایسا چلتا. اس واقعے سے آپ دیکھیں کہ حضور اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں پہنچا اس کی یہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر مسئلہ یہ آیا کہ پہلے جو کرنسی چلتی تھی پیسے چلتے تھے ہمارے یہاں پر پیسے چلتے تھے لیکن اس وقت چلتے تھے کراچی کو دنانیر یعنی درہم اور دنانیر چلتے تھے. سونے کی سکے اور چاندی کی سکے چلتے تھے. اب مسئلہ یہ آیا حضور اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں کہ اب وہ جو کرنسی تھی وہ چینج ہو کر کاغذ کی نوٹوں میں آتا جیسے ہم اور آپ آج کل دیکھتے ہیں. اب جو سونا اور چاندی تھا یہ حقیقت مال کہ اللہ رب العزت نے اس سونے چاندی کو انسان کے مفاد کے لیے بھیجا کہ انسان اس چیز سونا اور چاندی کو دے اور اسے کچھ خریدے ہم اور آپ پہننے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن حقیقت حال یہ نہیں ہے. حقیقت حال کیا ہے کہ بندہ اس سے فائدہ حاصل کرے اس سے کاروبار لیکن تبدیل ہو کر وہ کاغذ میں آ گیا تبدیل ہو کر وہ نوٹوں میں آ گیا. بتائیے حالانکہ آواز اب یہ آواز سے ٹکرانے کی
चले मिसाल ले लें कि आपने फूल देखा है, गुलाब का किसी भी चीज़ का फूल देखा है ना? वो फूल, आप उस फूल को फूल कब कहते हैं? आप इस फूल को फूल कब कहते हैं? आगे आ जाइए थोड़ा सा मिसाल सुनिए कि आपने फूल देखा है, उस फूल को फूल कब कहते हैं? उस फूल को आप फूल उस वक्त कहते हैं कि जब सारी पंखुड़ियाँ एक साथ मिली हो। अगर पंखुड़ी बिखरी हो तो आप उसको फूल कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पंखुड़ियाँ बिखरी नहीं है, उसको फूल नहीं कहते, कोई नहीं कहता। और जब वो सारी पंखुड़ियाँ मिली हुई होती है, मिल जाती है, तब इंसान उसको कहता है फूल। और उस फूल की तारीफ है, मैंने शायद अब तक मेरे नज़र में नहीं किसी ने पंखुड़ी की तारीफ की। और किसी ने अगर शेर में भी शायरी की है तो उसने क्या कहा? फूल। तो फूल की तारीफ है। तो मेरे भाइयों, आपकी गुजारिश है कि फूल बने, पंखुड़ियाँ मिल जाए ना, तो शायद ये गुलदस्ता बहुत प्यारा लगे, करीब करीब आ जाएगा ना, तो शायद इसकी बूंद खुशबू जो है ना तो हम बहुत अच्छे से मिल सकें, करीब करीब आ जाए। क्योंकि फिर आवाज़ माइक सामने दे रहा, मैं भी हो सकता है सामने मेरी आवाज़। तो बात ये चली थी कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, तो देखिए वो इलाका रजा का है। अभी आई आवाज़ समझ में? तो ये वादी रजा की कहाँ तो कहाँ कैसे किसी ये कहने वाला सोचा क्या था भाई? मैंने आपको मैं मुनाफा से निकला, मेरी नीयत थी, इरादत देखे यहाँ पे बयान एक इरादत था, सोचकर भी आज बहुत सारा मवाद की आदत इल्मी तहकीकी गुफ्तगू यहाँ पे आके करेंगे। तो इस शेर ने, शायर ने जो कहा कि वादी रजा की कोहे हिमारा रजा का है, और जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हकीकत ये बात है, निगरान शुरा वतदिल्लाह किसी एक मुल्क में गए थे, शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में उसका नाम भी नहीं सुना। मैंने अपनी ज़िंदगी में शोर दुनिया का एंड है बताते, तो हुजूर आला आज़ा हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास से जब एक समझ लो 108 साल पहले 108 साल पहले वहाँ से फतवा पूछने के लिए आया था। वहाँ से सवाल आया था कि हमें सवाल का जवाब, तो बताइए जिस समत देखिए वो इलाका रजा है। तो बात चली थी मक्का मुकर्रमा। बात ये थी कि पहले के दौर में जो लेन देन बंदा कारोबार करता था वो करता था सोना चांदी की सिक्कों से, जिसे हम दिरहम कहते हैं, दनानियत कहते हैं, उससे बंदा कारोबार करता था। अब चूंकि ज़माना बदला, दौर बदला, तो जैसे हमारे यहाँ नोट पहले कुछ और चलती थी, नोटबंदी के बाद भी कुछ और चलने लगा, ठीक है। तो दौर बदला, तो उसके बाद में उन सिक्कों का जो चलन था वो ख़त्म हो गया, उसकी जगह आ गई नोट की करेंसी। तो हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त मक्का मुकर्रमा में, तो उस वक्त के तमाम इदारों वालों के पास, हर मुल्क के इदारे वालों के पास में ये सवाल आया कि भाई हकीकत हाल तो दराही और दराही में माल का लेन देन तो सोना चांदी से होता है, कि कागज़ की क्या हैसियत है? कागज़ तो बंदा 2 टके में खरीद लेता है, लेकिन इस कागज़ को हम करेंसी कैसे माने? जैसे मेरे पास में नोट है, अब कोई बंदा 20 रुपये लिख के ला ले कोरे कागज़ का, तो आप मान लेंगे इसको 20 रुपये, लेकिन यहाँ पे तो 20 रुपये लिखा हुआ है,
آپ اس کو نوٹ بھی مان لیں, اس سے کاروبار بھی کر لیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا یہ اس کا شریعت میں کیا ہوتا ہے. اس وقت کے سارے مفتیان تھک گئے, ساری کتابیں پڑھا لی, لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں. لیکن کمال ہے حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم پر کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکہ کے علماء نے, انڈیا کے نہیں مکہ کے علماء نے اس طرح بھیجا کہ حضور آپ بتا دیجئے کہ اس کے جواز کا حکم ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً بتاتے 1.5 دن کے اندر, جو علماء مہینوں سے جس مسئلے پر تحقیق کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا ٹائم لگایا, صرف 1.5 دن کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن کتابوں سے وہ سارے مکہ مکرمہ کے علماء تھک گئے تھے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی کتاب نہیں لی ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہی کتابوں سے ان کو دلیلوں سے بتایا کہ یہ جائز ہے, انہی کتابوں سے بتایا. اور اس وقت کے بڑے فقیہ مکہ مکرمہ کے عبد المجید عبداللہ, اس وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے مکہ کے, جب ان کے پاس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ پہنچا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس میں دلیل دی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس دلیل پر جو نظر پڑی تو وہ دلیل کو دیکھ کر عبداللہ مجید کہنے لگے اپنے ران پر ہاتھ مار کے, این عبداللہ مجید من هذا النفس, کہ عبداللہ مجید اس صریح نفس سے, اس دلیل سے کہاں رہ گیا تھا جہاں ہند کا علماء پہنچ گیا. کون تھے وہ شاہ امام احمد رضا خان, کہ جنہوں نے اپنے دلیل سے بتایا کہ اس وقت میں کہنے والے تو آج کہتے ہیں حضرت کوہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا, حضرت نے پہلے فرما لیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے, اور جس سب دیکھیے وہ علاقہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں علم کا چشمہ, ہوا ہے معجزاً تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا, جب قلم تو نے اٹھایا, اے امام احمد رضا زیر رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا زیر رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. سمجھے وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بندہ سوچا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس میں دوسرے سوال کرتے ہیں تو جواب دیتے, ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تو مفتی صاحب سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا مجھے, میرے فائدے کا اگر نقصان کا جواب, لیکن قربان جائے یا کوئی اپنے لیے بھی فتویٰ دے سکتا ہے, کوئی بندہ اپنے لیے بھی فتویٰ دے سکتا ہے. حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک فتویٰ, ہم بہانے بناتے ہیں عبادت سے بچنے کی, جیسے کسی کا بچہ یا فرض پر نماز, وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن جان میرے ساری مطلب چوک چوراہوں میں کھڑے رہنے کے لیے فل صحت مند اور نماز کے لیے کرسیاں وہ ادھر بیٹھ کے, لیکن قربان جائے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ آپ پر روزہ رکھنا اس وقت میں فرض نہیں ہے, یعنی گرمی کا موسم تھا اور اعلیٰ حضرت بہت زیادہ کمزور تھے, صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھے, لیکن حقیقت میں ایک عالم جس کو کہتے ہیں, ہم نے ہمارے اساتذہ کہتے ہیں دنیا میں عالم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کے علاوہ کسی کو اگر عالم کہا جائے تو 14ویں صدی کا مجدد جس کا امام احمد رضا کہتے ہیں, ان پر یہ حق بنتا ہے کہ ان کو عالم کہا جائے, ان کو عالم کہا. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جب یہ کیفیت آئی کہ گرمی کے موسم میں ان پر روزہ رکھنے کی چھوٹ تھی, لیکن اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جگہ کا پتہ لگایا جہاں پر گرمیوں کے موسم میں سرد رہتی, جگہ سرد رہتی یعنی کول رہتی,
ایک جگہ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، اس جگہ کا انہوں نے ہمارے ایریا میں ایک جگہ ہے مہاراشٹر میں چکلدھرا جو ایریا ہے وہ پہاڑ کے اوپر ہے، تو وہاں کا ایریا جو ہے ٹھنڈا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی جگہ کا انتخاب کیا اور اپنے لیے یہ فتویٰ لکھا کہ امام احمد رضا پر اب بھی روزہ فرض، وہ چھوڑ نہیں سکتے، اب بھی روزہ فرض۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ ہمارے روزے ہم رکھ نہ سکیں، یہ بہانے تلاش۔ لیکن امام احمد رضا نے کر کے بتایا کہ انسان جب عالم ہوتا ہے تو اس پر کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہے، لیکن ہم اپنا کردار دیکھتے ہیں، ہم کہاں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور ایک پر بات کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں ایک استفتاء آیا، سوال آیا کہ حضور یہ بتائیے کہ کن مٹیوں سے تیمم کرنا چاہیے، تیمم کیا جا سکتا ہے، وہ کون کون سی؟ اب یہ جو سوال ہے، یہ سوال بظاہر فقہی سوال نہیں ہے، یعنی ہم اگر دیکھیں اپنے کو دوڑاتے ہوئے تو یہ قرآن حدیث کا کوئی سوال نہیں لگتا، یہ سوال ہے جیولوجی کس کا، یعنی یہ مٹی کی شناخت کرنا، مٹی پر ریسرچ کرنا، یہ جیولوجی کا سوال ہے، یہ بظاہر فقہی سوال نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم پر قربان جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ سوال پہنچا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں، تو اعلیٰ حضرت نے وہ مٹیاں جن سے تیمم جائز ہے وہ گنوائی، تقریباً 128 مٹیاں ایسی جس سے تیمم کرنا چاہیے، اور نہیں رکے کہ جائز بات بتا کے کہ ناجائز بات چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا 128 مٹی ایسی ہے کہ جس سے تیمم جائز ہے، اور 86 مٹی ایسی ہے جس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ یہ امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ امام۔ اب ناروے یہ بڑی سٹی ہے آؤٹ آف کنٹری کی، وہاں پر ایک اخبار میں چھپا کہ فلاں تاریخ کو زمین میں زلزلے آئیں گے اور ہر جگہ پہ زلزلے۔ یہ اس وقت کے ناروے کے اخبار میں چھپا، اور اخبار میں چھاپنے والے کوئی معمولی نہیں، سارے ریسرچر رہتے، وہاں کے ناروے کے سارے ریسرچر رہتے، اور جس نے یہ تحقیق کی اس وقت کا سب سے بڑا سیٹ، اس وقت کا سب سے بڑا سیٹ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قربان جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں جب پہنچا تو اعلیٰ حضرت مسکرائے اور کہا جھوٹ کہتا ہے، کیا کہا؟ جھوٹ کہتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے ستارے سیاروں کی شناخت نکال کر بتا دی، اور وہ دن بھی چلا گیا جس دن اس نے بتایا تھا کہ اس دن زلزلہ ہے، وہ دن چلا گیا، اس دن کچھ بھی نہیں ہوا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سچی۔ اور یہ جو سوالات تھا، یہ کوئی بظاہر فقہی سوال نہیں تھا، یہ فلکیات کا، علم نجوم کا سوال تھا، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ جیولوجی بظاہر کسی سے پڑھی، نہ فلکیات کا علم کسی سے حاصل کیا، نہ ستاروں کی معلومات کا علم کسی سے حاصل کیا۔ کسی نے کہا تھا جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس وقت کسی پر ایک عالم دین نے پڑھا اس وقت کے، تو کہنے لگا ہم نے سنا تھا کہ علم لدنی ہوتا جب دیا جاتا ہے، ہم نے سنا تھا کہ علم لدنی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، وہ کسی سے بندہ سیکھتا نہیں ہے۔ ہم نے اگر کسی کے اندر دیکھا ہے تو امام احمد رضا خان ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا کیا، وہ امام احمد۔ آپ نے پڑھے ہوں گے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار، کیسے کیسے اشعار لکھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، جہاں لکھا فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی کلام پر اپنا قلم چلاتے تھے تو جتنے الفاظ ہوتے تھے، چاہے اردو کے ہو چاہے عربی کے ہو، وہ گویا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ میں حاضر کے رہے کہ آپ سیدی آپ ہمیں حضور کی شان قبول فرمائیے، آپ ہمیں حضور کی شان یہ مجھے شان اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک شعر
آپ نے مطلب آپ نے بچپن سے لے کر آج تک سنا ہی ہوگا کہ چمک تجھ سے باتیں، چمک تجھ سے باتیں سب پانی. اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے تعالیٰ اور ڈیفینیشن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے تعالیٰ نے یہاں چمک کا کیا تھا؟ چمک. ایسا روشنی کیوں نہیں رہا؟ روشنی نہیں، روشنی کیسے روشنی ہے نا چمک. اب آئیے دیکھیں چمک دوسرے باتیں سب آگے ہے. تیسرے کھائی میرا دل کی چمکانے والی والا کون ہے؟ یہ والا کون ہے؟ یہ والا مدینے کا بازار ہے. یہ والا کی والا مدینے کا بازار ہے. تو چمک اس سے باتیں ہیں سب پانے والے. میرا دل کی چمکانے اچھا میرا دل کی چمکانے جسم کیوں نہیں؟ جسم کیوں نہیں؟ جسم آواز آپ کے آپ تک آواز پہنچ رہی میری؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میرا دل بھی ظاہر کیوں نہیں؟ ظاہر کیوں نہیں؟ یہ دیکھیے میرا یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ پہ روشنی پڑ رہی ہے، چمک رہا ہے نہیں چمک رہا ہے؟ آپ کے ماشاء اللہ مبارک مبارک چہرے چمک رہے نہیں چمک رہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حضور کو لائٹ سے تشبیہ دوں. کیا چراغ سے تشبیہ دوں. چراغ تو جسم چمکاتا ہے، جلد چمکاتا ہے. میرا نبی وہ نہیں ہے جسم چمکا ہے. میرا نبی وہ ہے کہ چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے والا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دل کو چمکانے کی بات کی اور آج تک صدیہ بیت گئی دل تک کوئی روشنی پہنچے ایسا کوئی مشین نکلی ہی نہیں جو دل تک پہنچے. ہاں تک نہیں پہنچے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چراغ سے تشبیہ دوں، میں لائٹ سے تشبیہ دوں. نہیں، میرے آقا تو ان سے بھی زیادہ اونچے، ان سے بھی زیادہ اونچے، جس کو اللہ کی حضرت نے عرش تک بلا کر اپنے نالین اتارنے کا حکم نہ دیا ہو کہ ویسے ہی آ جاؤ تو میں اس کو لائٹ سے تشبیہ دوں. لائٹ سے تشبیہ دی اور یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے چمکا دے. کیا کہا؟ ہر کسی کو اپنے دل کی فکر ہوتی. یار میرا دل نہیں لگ رہا، یار میرا دل بڑا سست ہو گیا، یار میرا دل کالا ہو گیا. ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ کسی پیر صاحب کے پاس جاؤ، کسی امام صاحب کے پاس جاؤ تو کیا کرتا ہے؟ یار میرا دل نماز نہیں ہے. مسئلہ ظاہر کا نہیں ہے، مسئلہ باطن کا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باطن میں چمکانے کی بات کی، ظاہر میں چمکانے کی بات نہیں کی ہے. کیونکہ ظاہر تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے چمک جا رہا ہے. لیکن دل چمکانے والے حقیقی ذات خدائے کائنات کی عطا سے اس کے بعد حضور علیہ السلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے دل کو چمکانے کی بات. تو کیوں نہ ہم بھی کہیں چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہ یا چیز ناطق ہوتی ہے نا، یہ رلانے والی ہوتی ہے، رونے والی ہوتی ہے. اس شعر کو آپ جب آپ بہت غمگین ہو، جب آپ کسی چیز میں دل نہیں لگتا تو اس وقت آپ اکیلے میں بیٹھے مسجد کے کونے میں بیٹھے اور اس وقت یہ شعر پھر جو مزہ آئے نا، یہ تو ہم محفل میں پڑھ لیتے، پڑھانے والا پڑھا رہے تھے، میں نے بھی پڑھا ہے. لیکن کیا سوچے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ مفتی حسان صاحب دعوت سنت کے مفتی خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے تمام علوم پر ان کا عشق غالب ہے. ان کا عشق غالب ہے.
یاد رکھے اگر کسی سے کوئی چیز وابستہ ہوتی ہے، جیسے دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، جیسے کسی ایکٹر سے محبت کرتا ہے تو محبت کرتا ہے پھر اس کے اندر اس کے جتنے عادتیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں، تو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے محبت کرنی ہے، پہلے محبت کرنی ہے، اور کس سے کرنی ہے؟ کس سے کرنی ہے؟ والا جو تھا نا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پھر دیکھیں آپ کے اندر، آپ کہتے ہیں نا یار میرے اندر بدلاؤ نہیں آتا، کوشش کب کی؟ کوشش آپ نے کی نہیں ہے۔ اگر آپ اسی شعر کو اگر آپ اپنا وظیفہ بنا لیں، اسی شعر کو اگر اپنا وظیفہ بنا لیں تو میں بتا دو زیادہ دن تو دور نہیں ہوں گے جب آپ کے اندر حضور علیہ السلام کا آپ خود سنتوں کو طے کرنے لگا۔ جو مولانا ریاض القادری ہیں وہ کیا ہے حضرت، وہ چھوٹے سے مسجد کے امام تھے، ہم نے آپ نے بارہا سنا کہ چھوٹے سے مسجد کے امام تھے، لیکن نبی سے عشق کیا، اعلیٰ حضرت سے نبی کی پہچان کی، پھر ان کے اندر یہ لکھا رہا ہے کہ آج 200 ملکوں پر پورا پنجہ لاؤ۔ تو پہلے عشق ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں ہم میں کس کو گزرے دعویٰ نہیں کرنا، دعویٰ کریں گے پھنسیں گے، کیونکہ ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اپنے دعوے میں ہم کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے اندر وہ چیزیں داخل ہی نہیں کی جو ہمارے اندر ایک مسلمان ہونے کے ناطے داخل ہوتی ہیں، وہ چیزیں داخل نہیں ہمارے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتوے اب دوسروں کے لیے نہیں لکھے، فتوے اپنے لیے بھی لکھے، اپنے لیے بھی روزہ فرض قرار دیا، حالانکہ حالت معذوری والی، اس وقت روزہ معاف، اسے کہتے ہیں عاشق۔ ہم تو ہے الحمدللہ ایک عاشق، لیکن میں کہتا ہوں میرے بڑے میرے رہنمائی فرمائے کہ ہم وہ ہے کہ بظاہر یہ حقیقی عاشق نہیں ہے، یہ مجازی عشق، یہ مجازی عشق۔ اپنے اندر اگر آپ حقیقی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق داخل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں اور نہ جائیں، حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اشعار کا وظیفہ کریں، بلکہ مفتی منور علی آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ عشق کی گولی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ عشق کی گولی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی اور چیز کا دروازہ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے گھر کا بڑا دروازہ ہے، میرا ماں میرے باپ میرا جنت کا دروازہ۔ اعلیٰ حضرت مفتی منور عتیق کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عشق کا وہ دروازہ ہے جو مدینہ میں کھلتا ہے۔ تم اعلیٰ حضرت کے اندر جاؤ تو صرف بظاہر نعرے بازی مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ایک پیغام دیا، وہ علم کا پیغام۔ سب سے بڑا پیغام کیا دیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے؟ علم کا پیغام دیا۔ آج ہماری نسلیں برباد کیوں ہو گئی؟ علم سے ناشنائی کی۔ اب بتائیں کہ وہ بندہ جس کی شادی ہوئی، اس نے اپنی ایک زندگی، جوانی کی زندگی بے رنگ روی میں گزار دی، کوئی علم حاصل نہیں کیا، حالانکہ اس پر علم حاصل کرنا مسلمان پہ فرض ہے، اس کے حالات کے مطابق، چاہے کاروبار کر رہا ہو تو کاروبار کا علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے۔ وہ ایک بندہ جس نے اپنی زندگی گزار دی، کچھ گزاری اس کے بعد اس کی شادی، علم ابھی حاصل نہیں کی، شادی ہونے کے بعد اس کی اولاد ہوئی، علم ابھی اس نے حاصل نہیں کی۔ مجھے بتاؤ جو بندہ کسی چیز کسی جگہ جانے کا راستہ جانتا ہی نہ ہو، وہ اولاد کو کس راستے پہ چلے، کس راستے پہ چلے؟ یہ متفق امیر اہل سنت نے مکمل ایک رسالہ دیا جس کو 72 نیک اعمال کا رسالہ ہمارا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت حضور امیر اہل سنت نے آخر میں سالانہ کا ایک یہ دیا نصاب کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس نے طلاق کے مسائل پڑھے کہ نہیں پڑھے، زہار کے مسائل پڑھے کہ نہیں پڑھے، بچوں کی اولاد ہونے والی ہے تو اولاد کی تربیت کے مسائل پڑھے کہ نہیں پڑھے۔
اگر ماں ہے، اگر تو یہ آپ دیکھیے ہمارا مذہب اسلام صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ نماز سکھا دے، روزہ سکھا دے، اس کی قضا ہے اس کی قضا کے بارے میں بات بتا دیں، یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، اب دیکھیے اسلام کتنی باریک چیز دیتا ہے، کتنی باریک چیز دیتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے الگ ہو جاتا ہے یعنی طلاق ہو جاتا ہے اور ان کی اولاد ہے، تو اب بتایا کہ کس عمر تک کہ وہ ماں کے پاس رہے گا۔ کبھی ہوتا ہے نا ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ اولاد میرے پاس ہے کہ مجھے دے دے، وہ ماں کہتی ہے کہ مجھے دے دے۔ تو مذہب اسلام نے یہ طریقہ دیا کہ کتنی عمر تک ماں کے پاس میں اولاد رہے گا اور بیٹا کتنی عمر تک رہے گا اور بیٹی کتنی عمر تک رہے گا، یہ بھی مذہب اسلام نے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موٹیویشن اسپیکر ہے، ہم اس کی بات سن کر اپنی اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آج بلا مبالغہ میں ظاہر مطلب الفاظ کہوں تو صحیح ہی ہوگا کہ آج ہمارے مسائل جو کورٹ اور کچہریوں میں حل ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے علماء اہل سنت کے پاس میں اپنے مسائل کو لے جانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ کورٹ اور کچہریوں میں جانے کی حاجت بھی نہیں، اصل مسائل تو تھے، اصل مقصد تو یہ تھا کہ جن علماء نے ہمارے 8 10 20 سال علم حاصل کرنے میں لگائے وہ کس لیے لگائے؟ تاکہ امت تبدیل ہو۔ لیکن یہی امت طلاق کے مسائل، ڈیورس کے مسائل کہاں جا کے حل کرتی ہے؟ کورٹ اور کچہریوں میں حل کرتی ہے۔ تو بتاؤ آج جو طلاق پر ہماری بات ہو رہی ہے، چاہے دینی مسائل پر ہماری بات ہو رہی ہے، وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ سے ہم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں نہیں ماری۔ علماء اہل سنت نے بڑے بڑے ادارے کھول رکھے، ہم ان کے پاس نہ جا کر کورٹ اور کچہریوں میں جائیں گے تو ہمارے مذہب پر تو انگلی اٹھیں گی۔ جب شیخ ابو بکر جو کیرلا کے بڑے عالم دین، وہ جب پردھان منتری کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بل واپس، تو کہا کہ یہ ہم نے تھوڑی اس پر ایکشن تو لینے والے آپ کو کیسے کو ملا کے کھڑے کیا اپنے آپ۔ تو مسائل کہاں سے کھڑے ہوئے؟ مسائل ہمارے پاس سے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مطلب اور مشن یہ نہیں ہے کہ صرف مسلک کے اعلیٰ حضرت کا بندہ نعرہ لگا لے اور 25 سفر آئے تو وہاں پہ اجتماع کر لے، صرف یہ مقصد نہیں ہے۔ اپنے مسائل کو اور ہر مسئلے کو، حتیٰ کہ اگر تمہارے اندر کسی کی ولادت بھی ہو رہی ہے اس وقت بھی اپنے مسجد کے امام کو پوچھو، اپنے مدرسے کے مدرس کو پوچھو، یہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن ہم اس سے کوسوں دور ہو کر آج ہم اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم علماء سے دور ہیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے ہر مسائل مسجد کے اماموں سے اور بہترین عالم سے حل کریں۔ یہی آج سمجھو کہ آج تک جو ہم ان سے حالات بنا رہے ہمت نگر میں، آج سب سے بڑا پیغام ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے ہر مسائل کو علماء اہل سنت سے حل کریں۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے بچے کی تربیت بھی اگر کرنی ہو نا تو شادی کرنے سے پہلے میں بتا رہا ہوں، شادی کرنے سے پہلے اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس میں، ایک مفتی صاحب کے پاس میں بیٹھے اور ان کے پورے مسائل سے شادی کے بعد کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، سارے مسائل۔ اگر اولاد ہونے کے قریب ہے اس کے مسائل سیکھے کہ اب ہماری اولاد ہونے والی ہے، بتاؤں میں کیا کیا آج ٹیڑھی ہونے کے بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ اب سیدھی کرنے کی کوشش۔ یاد رکھیں کہ نسل اگر تمہاری اولاد تم نے بچپن میں سیدھی نہ کی اور بڑے پن میں تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس درخت کی مثال ہے کہ تم اگر اس پودے کو بچپن میں پودے پن کی شکل میں سیدھا نہ کر کے جب وہ بڑا درخت بن جائے اور اس وقت تم کوشش کرو کہ اب میں سیدھا کروں تو وہ درخت سیدھا نہیں ہوگا، وہ درخت ٹوٹ جائے۔ آج اولاد جو نافرمان ہو رہی ہے وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی بے وقت تربیت کرنا شروع کی۔ جس وقت تم تربیت کر رہے ہو اس وقت وہ تربیت کا ہے ہی نہیں، بلکہ علماء اہل سنت نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے بچوں کو بچپن میں دوستوں سے بچاؤ، دوستی مت کرو۔ اپنے بچوں کو بچپن کے وقت میں دوستی مت کرنے دو۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بچپن میں تم اس کی ایسی تربیت کرو کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی تربیت کرے۔
لیکن آج جب چھوٹا بچہ گھر کے باہر نکلتا ہے تو وہ کھانے کے وقت ہی آتا ہے، اس ماں کو بھی یاد کب آتی ہے جب بچہ کھانے کے وقت میں موجود ہو، اس وقت یاد آتا ہے۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گلی کے بچے کا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاقے میں ایک شخص ہے، سوچا یہ تھا کہ میں اعلیٰ حضرت سے ایسا سوال کرتا ہوں کہ ان کو مطلب جواب نہ آ سکے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت ہے، لیکن اس کی جو سوچ تھی نا، وہ سوچ ایک ہی ٹھوکر میں کیا ہو گئی، گر کر ریزا ریزا گیا۔ وہ جس گلی سے گیا قریبی اعلیٰ حضرت کا مکان تھا اور مسجد کے قریب کی، اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو اس پر وہاں پہ جو شخص تھا اس شخص نے کہا، ایک بچہ وہاں موجود، بچے نے کہا، بچے سے کہا کہ بیٹا وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پانی دو۔ تو اس بچے نے کیا کہا، دیکھیے اعلیٰ حضرت کی گلی کا بچہ، اعلیٰ حضرت کا بچہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے گلی کے بچے کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے گلی میں رہتا تھا، ان کے گلی کے بچے کی بات کر۔ تو اس بچے نے کیا کہا کہ حضرت میں پانی تو دے دوں گا لیکن اس پانی سے آپ کا وضو کرنا جائز نہیں، کیونکہ نابالغ کا دیا ہوا، وہ نابالغ اس کا خود مالک ہوتا ہے، وہ کسی کو دوسرے کو اس کا مالک نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کو مسئلہ آپ کو پتا تھا، یہ مسئلہ کس کو پتا، ایک لوگ ہوگا، تو یہ گلی اعلیٰ حضرت کے گلی کا بچہ۔ اچھا اس وقت ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، آج تو ہم علم دین کبھی سیکھنا چاہ رہے تو بیچ کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ خلافات سیکھ رہے، لیکن اس وقت کیا تھا، نہیں تھا سوشل میڈیا وغیرہ، لیکن اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گلی کے بچے کا گیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کے بچے کا گیا۔ آج جس کو ہم مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں، جس کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بنا، جن کو کیا کہتے ہیں، شبیہ غوث اعظم، جن کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری اتنی جھلکتی ہے کہ گویا کہ حضور غوث اعظم کا یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کا بچہ ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گلی کا بچہ۔ تو کیا کرنا ہے، اپنے علاقوں میں اگر آپ کے مدارس نہیں ہیں تو وہاں پر مدارس کی تکمیل کریں، اگر وہاں پہ ان مدرسوں میں اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو آپ جائیں، پوچھیں، وہاں کے ناظمین سے پوچھیں، وہاں کے اساتذہ سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ پوچھیں کہ ہم اپنے بچوں کا داخلہ کروانا چاہتے ہیں، کب داخل کروانا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اور حقیقت بتا رہا ہوں، آج ہم ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بچے کو پڑھائیں، پڑھانے کے بعد میں اچھی جگہ جاب مل جائے، بس بات ختم، علم دین کی طرف رجحان ہے۔ اب وہی بچہ دعوت اسلام میں آپ کو معلوم کیا مشن ہے، دعوت اسلام میں مشن یہ رکھی ہے کہ دین بھی پڑھانا ہے اور دنیا بھی پڑھانا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، ایک طبقہ وہ ہے جس نے دنیاوی علوم کو دینی علوم کے پیچھے کر دیا، اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے دینی علوم کو دنیاوی علوم کے پیچھے کر دیا، دنیاوی علوم کے پیچھے۔ لیکن دعوت اسلام میں کیا چاہتی ہے، دعوت اسلام میں یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اندر دین بھی موجود ہو اور دنیا کا علم بھی موجود ہو، لیکن یہ دنیا کا علم صرف مطلق دنیا کا علم نہیں ہے۔ ہم جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جرمنی کے استاد کے پاس نہیں گئے اپنی علوم سیکھنے کے لیے، نہ کسی جیولوجی سیکھنے کے لیے کسی سائنٹسٹ کے پاس گئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن اور حدیث سے ہی کہیں اور نہیں گئے۔ تو اس کا مطلب میں ایک بات بتاؤں، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ ساری چیزیں کہاں ہیں، قرآن میں یہ ساری چیزیں کہاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ رسول ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم کسی سے دنیا کا کبھی کوئی سوال نہیں، کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم دنیا میں کبھی کسی سے سوال نہ کرنا، اگر تم دنیا میں کسی سے سوال کرو گے تو قیامت کے دن اپنا چہرہ نوچتے ہوئے، اپنا چہرہ نوچتے، بڑے بڑے ناخن ہوں گے، تابے کے ناخن، اور تم اپنا چہرہ نوچتے ہو بلا ضرورت اگر تم کسی سے سوال۔ اس وقت جتنے صحابہ موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس
اس وقت سے لے کر اپنے انتقال تک کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے، کسی طریقے سے کوئی سوال نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر ان کا کوڑا زمین میں گر جاتا، ان کا کوڑا لکڑی سے فار ایگزامپل کوڑا زمین میں گر جاتا، وہ گھوڑے پہ ہوتے اور کوئی موجود بھی وہاں ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے کوڑا اٹھا کر دے، وہ کہ یہ بھی سوال کے زمانے میں داخل کرتے، تو وہ خود اترتے تھے اور وہ کوڑا اٹھا، وہ کبھی سوال نہیں کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اپنے گمے ہوئے گھوڑے کو بھی، اگر گھوڑا ان کا گم جاتا تو اپنے گمے ہوئے گھوڑے کو بھی قرآن سے تلاش کرتے، کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ میرا گھوڑا کہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سارے علوم کا ذکر کروایا، ساری چیزوں کا ذکر کروایا، بس فرق اتنا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھوں کہ آپ خود بتائیں قرآن کس چیز کے لیے دنیا میں ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو کنز ایمان ترجمہ کر کے اپنا کام کر کے چلے، لیکن آپ بتائیں آپ نے یا میں یا پھر آپ سے بھی سوال کریں کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ کتنی مرتبہ پڑھا علماء کے رہنمائی؟ حالانکہ قرآن صرف تلاوت اور ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ تو بات کی بات ہے، اصل قرآن کا مقصد تو تھا ہدایت، اصل مقصد کیا تھا؟ ہدایت۔ آپ خود بتائیں کہ میں نے اور آپ نے قرآن کا ترجمہ یا ایک پارہ نہیں، قرآن کی وہ صورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ خود بتائیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ آپ کے دل پر سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے ترجمہ کیا؟ وہ ہمارے لیے ترجمہ کیا، مسلک اعلیٰ بات یہاں ختم نہیں ہے، بات اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کر دیا اس کے بعد یہ شروع ہوتی ہے کہ ہم نہیں کتنا، تو آپ اپنے لیے یہ کم سے کم ان قرآن کی صورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں کوشش کریں کہ کم سے ایمان سے اس کو پڑھیں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ علماء کی رہنمائی میں، علماء کی جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتا ترجمہ تو آپ مفتیان ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے، آپ ان کے پاس میں آئیں، آپ پوچھیں، آپ ترجمہ پوچھیں، اور جب آپ ترجمے کے ساتھ میں قرآن کو پڑھیں گے نا تو پھر جو مزہ ہے وہ دوبارہ ہو۔ آپ پڑھتے ہیں ختم نہیں ہے، نہیں سنو کیا فرماتا ہے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ۔ اچھا وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، تو دونوں تمام جہان کا پالنے والا وہ ماں، اچھا اس کا پالنے والا آگے کیا فرماتا ہے؟ وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، اچھا رحیم اور رحمان اور کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ جہاں دنیا میں کئی ہزاروں سال سے بادشاہت چل رہی ہے، لیکن ساروں کی بادشاہت جب ختم ہو جاتی ہے، جس دن ختم ہو جائے گی وہ دن روزے جزا کرتے ہیں، جس کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ، روزے جزا۔ تو یا جب اس لطف کے ساتھ پڑھیں گے تو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ 2 رکعت آج 3-4 منٹ میں پڑھتے 10 منٹ کم ہو جائیں گے، اس وقت 10 منٹ کم ہو جائیں گے۔ کیا حضرت فاطمہ کا سجدہ یاد نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ جب پہلی رکعت کے سجدے میں سر رکھتی ہے، اللہ اکبر، فجر کی اذان ہوتی ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہے، اللہ تو نے رات کو لمبی کیوں نہیں بنا، لمبی کیوں نہیں بنا؟ آپ بتائیں کہ یار ہم نے کیسی نماز پڑھی؟ ترجمہ پڑھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا نام صرف نعروں کے لیے نہیں چھوڑا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا علم چھوڑ دیا، اور وہ علم کیا ہے؟ ان کی فتاوی رضیہ، وہ علم کیا ہے؟ کنز ایمان، وہ علم کیا ہے؟ وہ دیگر کتب جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً کم و بیش 1000 کتابیں، کس کی بھی؟ وہ ہمارے آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی نیت کرتے ہوئے کم سے کم آپ اسٹارٹنگ کر رہے ہیں نا، آپ اسٹارٹنگ میں صرف وہ صورتیں پڑھے جس سورہ فاتحہ میں اچھے انداز سے ترجمہ ایسا پڑھے جیسے میں نے ابھی پڑھا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی، تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ جب آیتیں پڑھیں گے ترجمہ پڑھیں گے تب مزہ آئے۔ یہ تو میں حاصل کر بھی مجھے معلوم
لیکن جب آپ کو معلوم ہوگا نا آپ کے ہر آیت پہ ایک ایک آنسو دے، اور جب مزید معرفت کے آپ منزلیں طے کریں گے تو پھر تو اللہ آپ کے اندر نظر بھی نہ آئے، کوئی ثواب نہ چلے جائے۔ اللہ رب العزت سب کو جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں کو بھلائی عطا فرمائے۔ حضور اعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل مشن تھا، اصل مقصد تھا علم دین حاصل کرنا، ہمیں اس علم سے بہتر فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کو جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی السلام علیکم۔